تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہ نصیحت ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، تم لوگ اسی کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کیا کرو، تم بہت ہی کام نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ وہ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول پہنچے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پہنچیں گے۔ پھر ہم ان کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیں گے جو ہمیں اچھی طرح علم ہے، اور کبھی بھی بے خبر نہ رہے۔ اور اس روز یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن بھی ہوگا، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب بامراد ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ یہ ہماری آیات کی حق تلافی کیا کرتے تھے۔ بے شک ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم ہی نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا تجھ کو کس نے روکا کہ سجدہ نہ کیا جبکہ میں تم کو حکم دے چکا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرنے آسمان میں رہا کر، سو نکل جا، بے شک تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے قیامت تک۔ اللہ نے کہا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور ان میں اکثروں کو آپ احسان ماننے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم پر تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے منع کیا تھا مگر محض اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ یقیناً جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لے آیا، پس وہ دونوں جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کہ میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو تم پھر ضرور تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں نیچے اتر جاؤ کہ تم آپس میں بعض کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس جو تمہارے پردہ دار بدن کو ڈھانکتا ہے،
اور زینت کی چیز ہے اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارا دادا اور دادی کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اترا دیا تاکہ ان کے پردے کا بدن بھی ان کے دکھائی دینے لگے، اور اس کا لکشر تم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطان کو انہی لوگوں کا دوست ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی سند تم نہیں رکھتے؟ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر سجدہ کرنے کے وقت تم اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو اور اللہ کی عبادت بھی خالص اللہ ہی کے لیے کیا کرو۔ اللہ نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم اپنا لباس پہن لیا کرو جب بھی تم نماز کے لیے مسجد جایا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت نکلو، بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا لباس جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حالت اور پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ چیزیں مومنین کے لیے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں خالص ہیں ان کے لیے قیامت کے روز۔ ہم اسی طرح سمجھنے والوں کے لیے تمام آیات صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ حرام کر دیا ہے، ان میں علانیہ ہیں وہ بھی اور پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ کو اور ناحق ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس کی سند اس نے نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ ایسی بات اللہ کے ذمہ لگا دو جس کی سند تم نہ کرو، جس کی سند تم نہ رکھو، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، وہ جب ان کی وہ میعاد آ جائے اس وقت کے ایک ساتھ بھی پہلے ہٹ نہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، وہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اور اپنی درستی کر لے تو نہ تو ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھوٹا کہیں گے اور اس سے غرور کریں گے تو وہ ہی دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گاڑے یا اس کی آیات کو جھوٹا بتائیے۔ جو حصہ ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان قبض کریں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہیں، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا تم انہی امتوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن پر انسان کی گزر چکی ہیں۔ جب بھی کافروں کی جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کریں گی، یہاں تک جب وہاں سے سب جمع ہوں گے تو پیچھے آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، وہ ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کو دگنا ہی
لیکن تم کو خبر نہیں ہے، اور پہلے لوگ پچھلوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیات نہیں، وہ تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب چکو۔ بلا شبہ جو ہماری آیات کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اسی کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے۔ یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ دراصل ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا، وہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا۔ وہ کہیں گے ہے، پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان میں اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کاجی تلاش کیا کرتے تھے، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آرا ہوگی، اور آراف پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اسی کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا۔ اور آراف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، پکاریں گے کہ تم کو اور تمہاری جماعت کو اپنے آپ کو بڑا جاننا کوئی کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ اب یہ حکم ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لعب بنا رکھا تھا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج ہم بھی ان کے بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے ذاتی علم کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے۔ جس روز اس کا آخری نتیجہ آئے گا، اس روز جس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے، کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچی باتیں لائے تھے۔ وہ اب کیا کوئی ہمارا سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم اعمال کریں برخلاف اس اعمال کے جو ہم کرتے تھے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو یہ افترا کرتے تھے سب گم ہو جائے گا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے،
پھر عرش پر قائم ہوا، وہی رات سے دن کو چھپا دیتا ہے، اس طرح کے رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اور سورج چاند ستارے اسی نے پیدا کیے، اس طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رہے اللہ ہی کے لیے ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اللہ ہی بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو، اچھی طرح گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا میں شر و فساد نہ پھیلایا کرو، اس کو درست کریں گے کے بعد، اور اللہ ہی کی بندگی کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، بے شک نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہیں۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خوش زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے مینا برساتے ہیں، پھر اس پانی سے قسم قسم کے پھل نکلتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اسی کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے اچھی نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اسی کی پیداوار ہی بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اسی کی قوم کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو ساری غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ تم کو ڈرائیے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم سب پر رحم کیا جائے؟ وہ نوح کی تکذیب ہی کرتے رہے تو تم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ان کو ہم نے غارق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اندھے تھے، اور ہم نے غمے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، وہ کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں، اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تمہیں میں سے ہی نصیحت آئی ہے تاکہ تم کو ڈرائیے؟ اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور دیل ڈول میں تم کو پھر زیادہ دیا، وہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کو تم دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور
غضب آنے والا ہی ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خدا ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ وہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ وہ اس کو چھوڑ دے کے اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کی برائی سے ہاتھ بھی نہ لگانا کہ کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یاد کرو کہ تم کو اللہ نے عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ وہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ ان کی قوم میں مغرور سرداروں نے اپنی قوم کے غریب لوگوں سے پوچھا جو